السلام علیکم پیارے بچوں، یہ اکائی نمبر 4 ہے، علم بدی۔ اس میں ہمیں تجنیس، تلمح، مرات النظیر، تضاد اور حسن تحلیل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے ہیں۔ چلو ہم پہلے اس کا تعارف دیتے ہیں۔ انسان اپنے جذبات و احساسات نیز افکار و احوال کا سب سے مؤثر اور مربوط اظہار زبان کے ذریعے ہی سے کر سکتا ہے۔ یہاں زبان سے مراد وہ مخصوص عضو تکلم نہیں ہے جس سے ہم مختلف قسم کی آوازیں نکالنے پر قادر ہیں، بلکہ لفظوں اور جملوں پر مشتمل وہ بامعنی مربوط کلام ہے جو اظہار کی دو صورتوں یعنی تحریر و تقریر سے وجود میں آتا ہے، جسے ہم بات یا سخن بھی کہتے ہیں۔ یہ بامعنی و مربوط اظہار چاہے گفتگو یا تقریر کی صورت میں ہو یا تحریر میں، اگر اس میں الفاظ یا جملوں کی ادائیگی کے دوران وزن و بحر اور ردیف و قوافی کا خیال نہ رکھا جائے تو اسے نثر کہا جائے گا، اور اگر اس میں ردیف و قوافی اور اوزان و بحور کا التزام و اہتمام کیا جائے تو اسے نظم کہیں گے۔ نثر کی بھی طرز ادا اور اسلوب اظہار کے لحاظ سے دو صورتیں ہیں، ایک عام نثر اور دوسری ادبی نثر۔ عام نثر میں تقریر و تحریر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی یا لکھی جا رہی ہے وہ اپنے تمام تر مفہوم کے ساتھ سننے یا پڑھنے والے تک پہنچ جائے، جبکہ ادبی نثر میں محض بات کو قاری یا سامع تک پہنچانا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ادبی محاسن کے ذریعے اسے کیف و انبساط بہم پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ادبی نثر نظم یا شاعری کی ہی طرح تشبیہ و استعارہ، ثنایا لفظی و معنوی اور تلمحی و علائم عناصر کی حامل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب، جس کا نام ہے علم بدی۔ علم بدی اردو ادب کی ایک اہم قسم ہے۔ لفظ بدی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انوکھا، نادر، نو ایجاد شے، نیا، خوبی وغیرہ، اور علم بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا، آگاہی، واقفیت وغیرہ۔ ان دونوں الفاظ کے مفہوم کو یکجا کر لیں تو ظاہر ہوتا ہے کسی بھی کلام میں جو لفظی اور معنوی خوبیاں پائی جاتی ہیں ان کی شناخت اور پہچان جس علم سے ہوتی ہے اسے علم بدی کہتے ہیں۔ یہ محاسن الفاظ اور معنی دونوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس علم کو جس سے تحسین و تزئین کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں علم بدی کہتے ہیں۔ اگر لفظ کی سطح پر تحسین و تزئین کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس صورت کو ثنایا لفظی کہتے ہیں، اس کو عام طور پر ثنایا کہتے ہیں۔ اگر معنی کی سطح پر تحسین و تزئین کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس صورت کو ثنایا معنوی کہتے ہیں، اس کو عام طور پر بدایا کہتے ہیں۔ تزئین حروف کو ان کی صفات عارضی مثلاً حرکت، سکون، وقف کا خیال رکھ کر پڑھنا تزئین کہلاتا ہے۔ حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنے کا عمل تحسین کہلاتا ہے۔